अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन सर पर खड़े हैं और जोड़ तोड़ उरूज पर है। कुछ नाराज पार्टी लीडर्स के इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं तो कुछ अपनी जमातों से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। जिनके खिलाफ साजिश का इल्जाम लगता था, उन्होंने किसी भी साजिश की तरदीद करते हुए जमहूरियत की हिमायत का यकीन दिला दिया है। जब सभी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि रियासत का चौथा सुतून कहलाने वाला मीडिया पीछे रह जाए? कहीं करप्शन की अधूरी दास्तान मुकम्मल हो रही है तो कहीं तजिया निगार अपने मनपसंद रहनुमाओं का कद बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस भाग दौड़ से कहीं दूर एक इलाका ऐसा भी है जहां सूरज की रोशनी तो पहुंचती है लेकिन कानून का लंबा हाथ नहीं। वहां के सहाफी अपना खून देकर दास्तानें रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में होता है और इस दीदा दलेरी से होता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों में मारे जाने वाले सहाफियों में से सिर्फ एक का कातिल पकड़ा गया, और वो भी शायद इसलिए कि मरने वाला डैनियल पर्ल एक अमरीकी सहाफी था। रहा मकामी सहाफियों का मामला तो उनके तो गवाहान भी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए जाते हैं। यूं तो सियासत और सहाफत का चोली दामन का साथ है, मगर पाकिस्तान में सहाफत करना दो धारी तलवार पर चलने से ज्यादा मुश्किल है। एक तरफ लालच होता है तो दूसरी जानिब दबाव, धौंस और धमकी। जबकि आजादी से काम करने वाले सहाफियों को कभी गोली खानी पड़ती है और कहीं गालियां। लेकिन अलमिया यह है कि हर सहाफी की शहादत के बाद मजम्मत तो की जाती है, मगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां ना हुकूमत पूरी करती है, ना सहाफी तंजीमें और ना ही मीडिया हाउसेस। गिलानी साहब ने एक दफा एक बात कही थी, आपको पहले वो सुनाते हैं, फिर चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अगर कोई सहाफी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए तो वजारत इत्तलात और नशरियात इसके अहल खाना को माली इमदाद मुहैया करती है। वजारत ऐसे सहाफियों के बच्चों की तालीम के लिए फंड्स भी फराहम करती है। मैंने दहशतगर्दी का शिकार होने वालों को प्लॉट्स दिए ताकि उनके अहल खाना किसी हद तक सुकून की जिंदगी गुजार। एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शमशान बुखारी, वजीर ममलिकत हैं बराए इत्तलात। शमशान बुखारी साहब शुक्रिया। सलीम साफी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साफी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। राना सनाउल्लाह साहब हैं हमारे साथ, नून लीग से वजीर कानून हैं पंजाब के। और हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले साफी साहब, क्योंकि आप इनको ज़ाती तौर पर जानते थे, आज जिस सहाफ़ी को मीरान शाह में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है, ये बात भी मुमकिन है कि कोई जाती दुश्मनी हो, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन कहने को अगर हम ये कहें कि हुकूमत नाकाम हो गई है तहफ़्फ़ुज़ देने में सहाफ़ियों को, तो क्या ये गलत होगा, क्या ये एक्यूरेट होगा? आपके नज़र में किसका ज्यादा कसूर है? सना, एक तो जो मलिक साहब आज कत्ल किए गए हैं उस हवाले से मैं अपने आप को भी कसूरवार समझता हूँ, और मैं इस लिहाज से कसूरवार हूँ कि 98 में इस फील्ड में मलक मुमताज़ को मैं लाया था। मैं उस वक़्त NNI का ब्यूरो चीफ था और उनको पहली मरतबा मैंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में NNI का कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया था। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इल्म होता कि इस पेशे की वजह से एक दिन उसके बच्चे यतीम होंगे और वो इसकी वजह से कत्ल किए जाएंगे, तो शायद वो गलती कभी ना करता। उस वक्त मैं उनको नसीहत करता कि आप रेडी लगाएं, आप कुछ और कर लें, लेकिन इस पेशे में ना आएँ। वो एक कमिटेड सहाफ़ी थे, ख़ानदानी आदमी थे, उनके वालिद भी मलिक थे, वो भी मलिक थे। कभी उन्होंने सहाफ़त से कमाया नहीं, बल्कि जियो में आने से पहले तक वो अपनी जेब से खर्च करते थे और अपनी कौम की खिदमत करते थे, हम तक अकायक पहुंचाते थे। दूसरा, जहां तक हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, तो मैं मलक मुमताज़ के लिए या जो इससे पहले हमारे दर्जनों सहाफ़ी इस राह में मारे गए हैं, वो इब्राहीम हो या वो वली खान बाबर हों, मैं उसके लिए इसलिए गिला नहीं करता इन लोगों से कि ये वो हुकूमत है जो आज तक इनका गवर्नर कत्ल हो गया। ख़ुद 5 सालों में ये अपने जो लीडर जिसके नाम पे ये हुकूमत और इसके लोग सियासत करते हैं, उसके कातलों को ना तो आश्कारा कर सकी, ना उनको कोई सज़ा दे सकी। इस हुकूमत के एक साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बैठे इतने अरसे से नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बैठे हुए हैं, किसी को उसकी फ़िक्र नहीं है। इस हुकूमत में अस्फंदियार वली खान के करीबी अजीज़ और इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो इतने अरसे से वज़ीरिस्तान में बैठी हुए, किसी ने उनका नहीं पूछा। इस हुकूमत में बनू जेल तोड़ दिया जाता है, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में कन्विक्टेड लोगों को ले जाया जाता है, वहाँ पे वो जश्न मनाते हैं। इस हुकूमत को कोई उसकी फ़िक्र नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो पॉलिसियाँ, जिन पॉलिसियों की वजह से
آج وزیرستان تو ہے ہی جہنم، پورا قبائلی علاقہ تو ہے ہی جہنم، بلکہ اس کی وجہ سے پورا پاکستان وزیرستان بن گیا ہے۔ تو ان حکومت نے اور اس پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہ تو ان پالیسیوں کو ٹچ کیا، نہ وہ اہلیت اور صلاحیت دکھا دی کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان پالیسیوں کو لے سکے یا اس میں کوئی تبدیلی لا سکے۔ اور جب کراچی میں ایسا ہوتا ہے، کراچی جیسے شہر میں، جب اسلام آباد جیسے شہر میں سلیم شہزاد کا ہوتا ہے، وہاں ولی خان بابر کا ہوتا ہے، تو پھر میں ان لوگوں سے اپنی کیا توقع کروں کہ یہ مجھ جیسے صحافی کو یا ان کو صحافی وہ دے سکے۔ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ حقیقت یہ کہ اس وقت بلوچستان میں، اس وقت خیبر پختونخوا میں، اس وقت فاٹا میں، اس وقت کراچی میں، ایون اس وقت اسلام آباد میں صحافی پولیس سرات پہ چل رہے ہیں، دو دھاری تلوار پہ سفر کر رہے ہیں، کیونکہ نہ اسٹیٹ کا تحفظ ہے، نہ قانون کا تحفظ ہے۔ ایک فریق آپ سے معمولی ناراض ہو گیا، وہ کسی بھی وقت آپ کو مار سکتا ہے، آپ کی عزت لے سکتا ہے، آپ کی فیملی کو کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف بھی میں خود ایک ایک دن ہم موت کے انتظار میں گزار رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زندگی کی ایک دن بھی اگر ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کے اداروں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر ان پہ انحصار ہو یا ان کے ہاتھ میں ہو تو ہم سب کو کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ جی سمسام بخاری صاحب، بہت لمبی گفتگو کی، صافی صاحب نے شکایتوں کی ایک لمبی فہرست بھی ہے اور کچھ جائز باتیں بھی اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تو بہت لمبی بات تھی، لیکن چھوٹی بات تو آج باب ڈیڈ صاحب نے بھی، جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے ہیں سربراہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہیں اب پاکستانی حکومت سے کوئی امید ہی نہیں ہے، امید ہی ختم ہو گئی ہے۔ کیا امید ختم ہو گئی ہے سمسام بخاری صاحب؟ سنا، سب سے پہلے تو مجھے سخت افسوس ہے اور میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں ان کے اہل خانہ سے بھی اور صحافی برادری سے بھی۔ باقی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی موت حکومت کے ہاتھ میں تو ہوتی بھی نہیں ہے، وہ ہوتی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بھلے شکایتاً کہہ رہے تھے خدا کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ امید کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بہرحال ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حالات خراب ہیں وہ کو بہتر نہیں ہو رہے۔ میں تو یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، میں تو کبھی غلط بات ایسے کی نہیں ہے، تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بہتر نہیں ہو رہا ہے، مگر اس کی وجوہات سلیم صافی صاحب میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کیا محرکات ہیں ان میں، کیا کیا وجوہات ہیں ان میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا پتا ہے۔ امید ختم بالکل نہیں کرنی چاہیے، امید پاکستان میں رکھنی چاہیے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا رہا ہوں کہ جب تک سویلین گورنمنٹ اور جو ملٹری فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جب تک یہ اکٹھے ون پیج پہ نہیں ہوں گی، ہماری مشکلات میں کمی مجھے مشکل لگتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام ملٹری فورسز، تمام دوسری فورسز، یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں، یہ کم از کم دہشت گردی جہاں تک ہے اس پہ یہ اکٹھے ہو کے کوئی لایا عمل تیار کرے۔ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس پہ کلی طور پہ کامیاب ہوئے ہیں تو ہم نے کوشش بہت کی ہے، وی آر فائٹنگ اگینسٹ ٹیرر، مگر ابھی کامیابی سے ہم بہت دور ہیں۔ اور دوسری عرض یہ کروں کہ صحافی بھی اس سوسائٹی کے ممبر ہوتے ہیں، اور اگر اس سوسائٹی کے دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو بیچ میں صحافی بھی، پاکستان کو انفارچونیٹلی، یہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، سب سے خطرناک ملک صحافیوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی آپ دیکھیں تو اب یہ 100 کے قریب ہو گئی شہادتیں صحافیوں کی۔ تو میں صافی صاحب کا دکھ اور سارا کچھ سمجھتا ہوں، اس دکھ میں شریک ہوں، مگر امید ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ آج کا واقعہ بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ اچھا نہیں ہے، مگر کیا سیاسی لوگوں کو، کیا عام لوگوں کو، کیا عام پاکستانی کو، اسکول کے بچوں کو، بچیوں کو کیا تھریٹ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوسچن مارک ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک ناسور ہے جس کا دور ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت اپنی وسعت کے مطابق بہت ساری کوشش بھی کر رہی ہے، بٹ دا مین پوائنٹ از کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور سول فورسز، ان کو سب کو ایک ایک پہ ہونا پڑے گا، ایک پیج پہ۔ تو کون روک رہا ہے
है इनको एक पेज पे होने से? कोई रोकने की बात नहीं है सना, आप भी बहुत कुछ जानती हैं, ये नहीं कि आप नहीं जानती, मगर हम एक पेज पे नहीं है। इस पे कहने पे क्या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हैं इस मामले में? क्या एजेंसीज और सिविल फोर्सेस हैं? क्या हम एक दूसरे से इंटेलिजेंस उस तरह शेयर करते हैं जिस तरह करनी चाहिए? मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मगर आप एक भी बात को डिनाई करके बताएं इसमें। नहीं तो ये किसकी, ये डिनायल नहीं है, लेकिन ये नाकामी किसकी है शमशान बुखारी साहब? ये नाकामी क्या हमारी है कि हम सब जानते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते? आप कह रहे हैं साफी साहब सब कुछ जानते हैं, उनको भी पता है क्या वजूहात हैं। देखें अर्ज ये है कि अगर पार्लियामेंट ने और बाकियों ने इसके लिए कुछ नहीं किया तो आप इस पे इल्जाम दें, मगर अगर पार्लियामेंट भी दूसरे लोग करते रहे हैं इस पे, तो फिर इस पे आप इस तरह नहीं कह सकते कि आप सिर्फ इसका मलबा जो है ना वो नहीं डालना पड़ेगा। ये एक सोसाइटी में, क्या सोसाइटी के बाकी लोग शहीद नहीं हो रहे? नहीं सब बाकी लोग शहीद तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई कातिल नहीं पकड़ा जाता, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। सलीम शहजाद का एग्जाम्पल आपके सामने है बुखारी साहब। नहीं कमीशन बनती है कि रिपोर्ट कहाँ है? सना फिर वही बात आ गई, हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी एक दूसरे से। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, आप समझते हैं यही मामले का हल है? आप समझते हैं मीरान शाह में इस वक्त जर्नलिस्ट को पोस्टेड होना चाहिए? आप ये बता दीजिए। जर्नलिस्ट को क्या समझते? मैंने कहा मीरान शाह में क्या आप लोग नहीं जा सकते, खान साहब नहीं जा सकते नॉर्थ वजीरिस्तान में जलसा करने, तो क्या जर्नलिस्ट को वहां पर मौजूद होना चाहिए? नहीं समझ सका बहुत। शमशान बुखारी साहब मैं कह रही हूँ मीरान शाह नॉर्थ वजीरिस्तान में इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। जाहिर है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आप लोग वहां का दौरा नहीं करते, आप लोग कभी वहां जाके देखते नहीं हैं। मैं कह रही हूँ क्या सहाफियों का वहां रहना ठीक है? क्या आप ये कोई पॉलिसी तरतीब दे सकते हैं कि दीज आर नो गो एरियाज, यहाँ पर हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, यहाँ पे हमारे पास इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है? ठीक, हाँ बुखारी साहब ठीक है, मुझे आपकी आवाज मुश्किल से आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे राब्ता करें। जी मैं सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब आपसे पूछ लूंगी, क्योंकि ये बात हो रही है पॉलिटिकल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक पेज पे होने की, और ये इसका फुकदान है। शमशान बुखारी साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह की है। आप वजीर कानून हैं, आप बताइए कि कहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला होता है? पंजाब में सूरत हाल कदरे बेहतर रही है, ये भी बता दीजिएगा कि पंजाब की सीक्रेट क्या है? देखिए मैं इस हिस्से में सबसे पहले तो इस वाक़या के ऊपर इंतहाई दुख और अफसोस के इजहार करते हुए, और उनके जो अहल खाना है मलक मुमताज़ की, उनकी जो फैमिली है, उनके साथ हज़ार अफसोस करते हुए जो साफ़ी साहब ने जो बात की है, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और मैं उनके हर लफ्ज़ की जो है वो तईद करता हूँ। और बिल्कुल सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें कोई इस यानी जो है वो कमी बेशी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। जो बात शमशान बुखारी साहब ने की है, जो आर्गूमेंट उन्होंने बिल्ड किया है, बिल्कुल मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि वाकई जो है वो तमाम फोर्सेस जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त जंग में मसरूफ़ हैं, वो एक पेज पे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक पेज पे लाने की ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, क्या वो कोई मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू कर सकती हैं? नहीं शुरू कर सकती। क्या कोई अपोजिशन की जमात या कोई सूबाई हुकूमत इस अमल को लीड कर सकती है? नहीं कर सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है कि जो इस बात की ज़िम्मेदार है कि वो तमाम फोर्सेस को जो है वो वन पेज के ऊपर लाए। और इस सिलसिले में जो कोशिशें हुई और जो वो इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ था, तो मुझे जहाँ तक याद है कि वहाँ पे कोई भी फ़र्द खा किसी का नुक्ता नज़र हो कि जी पहले मुज़ाकरात होने चाहिए, किसी का नुक्ता नज़र हो कि पहले एक्शन होना चाहिए, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ साहब बनफ़से हफीज़ खुद चल के गए थे, इमरान खान साहब भी थे, बाकी MQM सारे लोग वहाँ पे जो है वो मौजूद थे। लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि सीरियस एफ़र्ट्स की जाती और सबको एक पेज पे लाने के बाद जो है इस सूरत हाल का जो भी मुज़ाकरात इसका हल है या ऑपरेशन इसका हल है, उस हल को जो है वो सामने लाया जाता। लेकिन नीम दिली से कोशिश हुई, मामले को पार्लियामेंट के ज़ुम्मे डाला गया। पार्लियामेंट में वहाँ पे बहस के बाद एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसका ना कोई सर ना कोई पैर, बिल्कुल गोल मोल सा जो है वो उसको पास करके जो है वो एक जनरल टर्म्स में तो उसको जो है वो छोड़ दिया गया। और बाद में उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए शमशान बुखारी साहब इस बात की तईद करेंगे कि एक कमेटी भी बनी थी पार्लियामेंट की, उस कमेटी का मेरा ख्याल अब कभी बाद में जो है वो इजलास ही नहीं हुआ। तो ये जो यानी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है
اس کی کم از کم حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ تمام فورسز کو ایک پیج کے اوپر جو ہے وہ لانے میں ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری تو وہ لے رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جی رضا ہارون صاحب آپ بتائیے گا، کیونکہ میران شاہ تو ظاہر ہے ایک نو گو ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں پر سروائیو کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ آج جو قتل ہوا ہے وہ ایک اور قتل ہے، یہاں پر صحافیوں کو بار بار نشانہ بنایا گیا ہے. کراچی جیسے سیٹلڈ ایریا میں جرنلسٹ کو مارا گیا ہے، ابھی حال ہی میں ایک کو مارا گیا ہے کیونکہ اس کو بھتہ مافیا بھی تنگ کر رہا تھا. یہ معاملات کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کراچی تو ایک سیٹلڈ ایریا ہے، یہاں پر تو اتنے مشکلات نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر بھی ہیں، تو پھر ریزنز کیا ہیں؟ یہاں پر بھی انٹیلیجنس فیلئر ہے. ثنا، سب سے پہلے میں بھی چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے ملک ممتاز صاحب کی فیملی سے، ان کے لواحقین سے دلی تعزیت کروں. ان کے دکھ میں یہ انہیں بتاؤں کہ اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کی مذمت کروں. مذمت کرنا بہت ضروری ہے. ہم بیسیکلی سرکلز میں چل رہے ہیں، اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ایک نیشنل، بحیثیت ایک نیشن، ہم اس نقطے پر ہی نہیں طے کر پائے کہ ہم ٹیررزم کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم پیٹی کرائمز کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم کمیونٹی کرائمز کو ڈیل کر رہے ہیں. ہمیں تمام جماعتوں کو، تمام پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو کوئی مل کر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، نہیں بنانی چاہیے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ حصوں کے اندر یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی ری ایکشن ہے، اور پھر اس ری ایکشن کو بدقسمتی یہ ہے جو ایک پیج کی بات ہو رہی نا سر، ہم ایک پیج پر نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، ہم پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. ایک بات طے کر لیں، پہلے تو گراؤنڈ سے شروع کریں کہ آیا ٹیررزم ہے یا نہیں ہے. اگر ٹیررزم ہے تو پھر اس سے کوئی نیگوسیشن نہیں ہے. ٹیررزم ہے تو پھر اسے ڈیل کرنا ہے. اور 5 سال میں ہمارے بار بار کہنے کے باوجود پاکستان میں آج بھی اتنا بڑا ٹیررزم ہے کہ صحافی بھائی تو اس میں شہید ہو ہی رہے ہیں، عام شہری بھی شہید ہو رہے ہیں. ہمارے 2 ایم پی ایز اس میں شہید ہوئے ہیں، سٹنگ ایم پی ایز میں شہید ہوئے ہیں، صحافی بھائی شہید ہو رہے ہیں. لیکن آج تک جو مسنگ ایلیمنٹ ہے، جو ول کی بات ہوتی ہے، دیکھیں پارلیمنٹ تو قرارداد ہی پاس کر سکتی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، جیسی بھی کی، لیکن کیا کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنی؟ کیا چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اور چاروں صوبے کے وزرائے داخلہ اور مرکزی وزیر داخلہ سمیت تمام اداروں کے سربراہان نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اس کو ڈیل کرنا ہے؟ پاکستان کی پوری قوم سنا ان کے پیچھے کھڑی ہے. اگر یہ کوئی ایکشن کریں گے، اگر اس بات کو یہ آج طے کر لیں تو بلیو می 2-4% کو چھوڑ کر پاکستان کی پوری قوم اس دہشت گردی سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، ہم ان کو جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ہم ان کو پیٹرنائز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو پروویژن پرووائڈ کرتے ہیں، ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں تو ہمارے اس میں ہو رہی ہیں، اور ہم آج کل کی خبروں میں اس کو مینٹین کر کے دیکھ بھی رہے ہیں نا. یہ تمام چیزیں تو ہم جب تک ایک پیج پر نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے جو دہشت گردی کی واردات کر رہا ہے. وہ ایک آدمی کو بھی مارے گا، وہ مسجدوں پر بھی حملہ کرے گا، امام بارگاہوں پہ بھی کرے گا، مزارات پر بھی کرے گا، اسکولوں پہ بھی کرے گا، اسپتالوں پہ بھی کرے گا. اور ہم بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں گے ہم کس طرح ان کے اس ایکٹ کو جو کہ ٹیررزم ہے اس کو ہم جسٹیفیکیشن پرووائڈ کریں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو ایز اے نیشنل ایجنڈا نہیں لیں گے، قومی ایجنڈے کے طور پہ ڈیل نہیں کریں گے، اپنی پولیٹیکل پوائنٹس کو ایک طرف چھوڑ دیں، سیاست کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں. یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ادارہ بنایا جائے جہاں یہ تمام افراد ہوں، اس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سربراہان ہوں، انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان ہوں، اور اس ادارے کو پوری قوم کی سپورٹ ہو. اگر آپ یہ نہیں کریں گی نا تو خدا جانتا ہے سنا کل کوئی اور پروگرام ہو رہا ہوگا، 1 مہینے بعد ہم کسی اور پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مختلف طرح کے کالمز آئیں گے، 1-2 دن تک ملک ممتاز صاحب کے لیے سب بھول جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور ملک جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو کر جو ہے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے. لیکن ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے ہم نہیں ہیں. اور یہ پاکستانی قوم کے لیے بڑی مایوسی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتیں ملک کے مستقبل سے کھیل رہی ہیں. ملک کے مستقبل سے کھیل رہی ہیں. جی شفقت محمود صاحب، کس کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں؟ تحفظ دینا بھی ایک کھیل ہی بن گیا ہے. کل جو ہم نے بھی دیکھا کہ میڈیا پر تشدد آپ کی پارٹی کے ارکان نے بھی کیا، اور آف کورس ایک بہت نیشنل لیول پر آپ یہ چیز کر رہے ہیں، یہ چیزیں بدمزگی یہ سامنے آتی ہے. لیکن میڈیا کو ٹارگٹ کرنا، اگین میں آپ کی اگزامپل اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ میڈیا از سچ این ایزی وکٹم نا، کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ کیمرہ توڑ سکتے ہیں، آپ صحافی کو گولی مار سکتے ہیں، آپ اس کو گالیاں دے سکتے ہیں. کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا اس واقعے کا
जो कल हुआ उसकी मिसाल दी है, और वो जो जिन्होंने किया था उनको हमने सस्पेंड कर दिया पार्टी की मेंबरशिप से और शो कॉज दे दिया है। और जो वाक़या हुआ है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसकी शदीद मज़म्मत भी करता हूँ, और मलिक साहब की फैमिली के साथ हम इज़हार हमदर्दी और अफसोस भी करते हैं। अब बात यह है कि ये जितनी पार्टियाँ बैठी हैं ये सारी हुकूमत में हैं थीं पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल में इन्होंने 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम और 20वीं तरमीम में तो समझौता कर लिया, लेकिन जो रज़ा हारून साहब फरमा रहे हैं और वो उसके बारे में जो नेशनल एजेंडा है उसके बारे में समझौता नहीं कर सके। क्या ये जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है उसको बनाने में, उसमें क्यों नहीं समझौता कर सके? क्या कोई जो कौम के जो असल मसाइल है उनके बारे में क्यों नहीं समझौता कर सके? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर ली, लेकिन नेशनल एजेंडा, ये दहशत गर्दी के खिलाफ एजेंडा जो है उसमें इकट्ठे नहीं हुए। सो उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है कि ये खुद इनके मसाइल, इनके जो क्या 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 कहना चाहिए, हद नज़र में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और उनके इंटरेस्ट और किस्म के हैं। कराची में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब ने अपने अपने एक मिलिटेंट विंग्स पाले हुए हैं जो कि दहशत गर्दी करते फिर रहे हैं, और उस सबको इस चीज़ का मालूम है इसके बारे में। उसके बाद आप पंजाब में देख लें कि जी आपने कहा जी कदरे बेहतर है, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब अगले दिन मारे गए और उनका बेटे को मारा गया। और PMLN क्या कर रही है, एक जो तंजीम जिसके बारे में जो दहशतगर्द तंजीम की एक सरबराह जमात बनी है उसके साथ समझौता कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और ये राना साहब उनके साथ जुलूसों में शामिल हो रहे हैं। सो मकसद ये है कि अगर जब तक आप अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ाती जो मफादात हैं उनसे बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप एक इलेक्शन जीतने की खातिर या और किसी सियासी फ़ायदे की खातिर तशद्दुद पे उतर आएंगे, अगर कराची में एक दूसरे से मारपीट जो हो रही है या कत्ल गारत जो हो रही है वो सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ करेंगी, तो फिर मुझे आप बताइए कि स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो क्यों नहीं ख़राब होगा? पुलिस जो है वो क्यों नहीं ज़ीरो होगी? अदालतें जो हैं वो क्या करें? वो उनको शहादत, ये वली खान बाबर का जिक्र हुआ, जितने लोग उसके गवाह थे उन सबको मार दिया गया, और उसमें क्या हुआ अभी तक? क्या किसी का गिरबान पकड़ा गया? किसी को पकड़ के पेश किया गया कि जनाब ये लोग हैं जो कर रहे हैं? सो मकसद ये है कि ये मफादात जो हैं, इनके हर चीज़ में मफादात हैं, लेकिन कौमी एजेंडे को सॉल्व करने में और कौमी एजेंडे के बारे में कुछ करने के लिए उसमें कोई किसी किस्म का समझौता और अमेंडमेंट और ये चीज़ें जो है वो नहीं होती। तो मकसद ये है कि जिम्मेदारी कबूल करें बजाय। और मुझे शमशाम साहब की बात पे बड़ा ही अफसोस हुआ, वो कह रहे हैं जी कि एक पेज पे नहीं है। भाई 5 साल हो गए, आपने क्या किया? अगर एक पेज पे नहीं आए तो आप इस्तीफा दे देते। आप कहते कि जी हम नहीं हुकूमत करते, क्योंकि अगर आप क्या इस इशारा आप अपनी जिम्मेदारी उतार के फौज पे डाल रहे हैं कि जी फौज आपकी बात नहीं सुन रही। भाई आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करते बजाय इसके इशारों के ठीक है जी, शफकत साहब, यू रेज सम वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ठीक है शफकत साहब, आपने बहुत सारे सवाल उठा लिए, उनके जवाब भी लेने हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। शफकत साहब ने जो बात की नेक्टा की भी, और ये कि एक पेज पे क्यों नहीं हो सके, इस्तीफे क्यों नहीं दिए, और गठ जोड़ अगेन कलअदम तंजीमों से राना सनाउल्लाह साहब पर फिर इल्जाम। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ हम दे रहे हैं, लेकिन अपने गिरबान में कब झांकेंगे? ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हम बात करें सहाफ़ियों को जो खतरात लाहक हैं, और ये भी कि सहाफ़ियों को जिस तरह से सियासत के करीब खरीदा भी जाता है और जिस तरह से उनको कहा जाता है कि वो बायस्ड हो गए हैं, ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि हुकूमत की तरफ से जो शमशाम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और पोलिटिकल फोर्सेज एक पेज पर नहीं हैं, और इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, शफकत महमूद साहब और राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, क्योंकि ये बार बार बात हो रही है और आई एम श्योर इस पर बहुत सारे टॉक शोज भी हुए हैं, आपके गठ जोड़ के बारे में, आपकी तस्वीरों के बारे में, आपके लुधियानवी साहब से ताल्लुकात के बारे में, इनडायरेक्टली लश्कर जंगी से ताल्लुकात के बारे में, ये बताइएगा कि क्या ये वजह बुनियाद है कहीं पे टेररिज्म को फ़रोग देने की, वो टेररिज्म जो फिर सहाफ़ियों को भी निगल लेता है? देखें सना साहबा, बात ये है कि ये आपने एक नाम ले लिया तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वाज़ेह तौर पे जो है वो बात हो सकेगी। देखिए, जहाँ तक मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी का तल्लक है,
اگر وہ دہشت گرد ہے اور یا وہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے تو وہ آدمی جو ہے یہ روز کسی نہ کسی میڈیا چینل پہ بھی وہ جو ہے وہ اپنا موقع بیان کر رہا ہوتا ہے یا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، اور کراچی میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے یا وفاقی حکومت جو ہے اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے، تو وہ اگر خود کارروائی نہیں کرنا چاہتے تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ وہ ہمیں وہ ثبوت دیں، ہم اس بندے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس قسم کی جنرل سٹیٹمنٹس دینا، اب یعنی جو بلوچستان کے واقعات ہوئے ہیں یا سندھ کے واقعات ہوئے ہیں، آج وہاں اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد بھی پاس کی گئی ہے، تو کیا یہ واقعات جو ہیں یہ ایک ہفتے یا 2 ہفتے کی بات ہے؟ یہ کیا پچھلے 2-3 سالوں سے یہ واقعات نہیں ہو رہے؟ کیا اب یہ فوری طور پہ یہ بات کیوں سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پنجاب جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہے؟ یہ صرف اور صرف یعنی ایک پولیٹیکل پراپیگنڈا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کیونکہ اب یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ پنجاب میں اس کا مضبوط بیس ہے، اسے بلوچستان میں روکنے کے لیے، اسے خیبر پختونخوا میں روکنے کے لیے، اسے سندھ میں روکنے کے لیے اس قسم کی جنرل سٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں کہ جی پنجاب حکومت یا پنجاب جو ہے وہ ان واقعات میں ملوث ہے۔ کیا اگر مولانا محمد احمد لدھیانوی یا کوئی آدمی جن اور بھی لوگوں کا نام لے رہے ہیں، اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے واقعات میں ملوث ہیں، تو کیا بلوچستان کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ کیا وہ پنجاب حکومت نے درج کروائی ہیں؟ ان ایف آئی آرز میں ان کو نامزد کریں اور ان کو گرفتار کریں، ان کیسز میں ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ان کو عدالت میں پیش کریں۔ وہاں پہ آپ ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں نامعلوم ملزمان کے خلاف، اور جنرل سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں پنجاب کے خلاف۔ اور یہ پنجاب کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو آپ پنجاب سمجھ کے ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 صوبے 4 بھائی ہیں، یہ آپ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک شفقت محمود صاحب کا معاملہ ہے، تو شفقت محمود صاحب میرے بڑے معزز بھائی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب رہ کے جو ہے وہ کام کیا، اور آج کل جو ہے وہ تحریک انصاف میں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب کو چاہیے کہ ان کی جو یعنی اب ان کے ذمے یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ کبھی یہ طاہر القادری صاحب کی طرف جاتے ہیں، کبھی کسی الزام کی طرف جاتے ہیں، کبھی کسی دوسرے الزام کی طرف جاتے ہیں۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، شفقت محمود صاحب کم از کم یہ بتائیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا یہی کام ہے کہ وہ کبھی تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھارے، کبھی طاہر القادری کو امپورٹ کر لے، کبھی کوئی اور کام کر لے۔ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ اگر پولیٹیکل فورسز اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کر رہی اور لوگوں کو یا سب کو ایک پیج پہ نہیں لا رہی، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنے پولیٹیکل کردار کو جو ہے وہ کم کرنا چاہیے، اسے یہ سیاسی جماعتوں کو بنانے، الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے، اب یہ ہنگ پارلیمنٹ لانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کو کم کر کے تو انہیں چاہیے کہ اس کو فوکس کریں، اس دہشت گردی جو ہے اس کو فوکس کریں۔ کسی اور کو بھی ٹائم دیں، چلے آپ لے لیں ٹائم، آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے جی محمود صاحب، جی شفقت صاحب سوری، یہ بات اس بات کا تو آپ جواب دے دیں گے، لیکن جی میں نے کہا اس کا آپ جواب دینا چاہیں گے، لیکن میرے پاس ایک اسپیسیفک سوال بھی تھا۔ جی انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اسے ایک تو ظاہر ہو گیا نا، یہ انکار نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے، باقی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار نہیں کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی ان میں برائی نظر نہیں آتی، اس لیے اگر ہم نے کر لیا تو ایسا کون سا ہم نے گناہ کیا۔ ٹھیک ہے، چلو اچھی بات ہے، آج رانا ثناء اللہ نے تسلیم تو کر لیا نا۔ اچھا، اب دوسری بات رہے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے خواب ہر وقت آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں رانا صاحب۔ آپ کے لاہور شہر کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ قتل ہو گیا، آپ نے کسی ملزم کو پکڑا ہے اس کے لیے؟ اس کے بچے 12 سال کے بچے کو گولی مار دی گئی گلبرگ کے اندر، آپ نے پکڑا ہے کسی کو؟ آپ کے بارے میں آج اخباروں میں جو آ رہا ہے کہ جی بار بار یہ کہا گیا کہ وہاں پہ تنظیمیں ہیں، وہاں پہ تنظیمیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ نے کارروائی نہیں کی۔ آپ نے تو سٹائپنڈ لگائے ان لوگوں کے جو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے 104 قتل کیے۔
تو اپنی ذمہ داری جو ہے نا، یہ سیاست ہم نہیں کر رہے، یہ ملک جو ہے یہ یعنی جب آپ اتنی غلط بات کریں گے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، تو پھر آپ غلط نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دخل نہیں دیا رانا صاحب، آپ کی بات میں دخل نہیں دیا، اتنی مبالغہ رائی نہ کریں آپ کے اس کے بعد آپ جو ہے نا جو مرضی بات کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے آپ سیاست کو لے آتے ہیں، اس میں آپ الیکشن کو لے آتے ہیں، آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بھائی الیکشن جو ہے کسی بھی طریقے سے ہم جیتے، کسی کے بھی سے سمجھوتا۔ ہم بات یا الیکشن کی نہیں کر رہے، ہم بات یا سیاست کی نہیں کر رہے، اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول کریں، آپ بھی کریں، سمسام صاحب بھی کریں، رضا ہارون صاحب بھی کریں، کیونکہ یہ سارے آپ لوگ سارے حکمران ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ ریاست کا جو ڈھانچہ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ مفلوج ہوا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے تقریباً ختم ہو چکا ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا، کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، صحافی مارے جا رہے ہیں، عام شہری مارے جا رہے ہیں، مختلف لوگ مارے۔ آپ نے کیا 5 سال میں اس قوم کو دیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی بہتری کی ہے اس قوم کی؟ میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ یہ قوم الیکشن میں آپ کو بتائے گی؟ جی اچھا، مجھے یہ جواب محمود صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ضرور پوچھیں آپ۔ جی میں صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن کا کام ہے انہوں نے نہیں کیا، حکومت کا کام ہے انہوں نے نہیں کیا، ان کو استعفے دے دینے چاہیے تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں نا، تیسرا بھی ایک فریق ہے، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا ذکر سمسام بخاری صاحب نے بھی کیا، ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں تو ان کو لانا صرف ایک مسئلہ کیوں ہے؟ وہ اس پیج پہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ ان سے پوچھیں جا کے کہ کیوں نہیں ہے وہ، میں اس کا جواب کیوں دوں؟ میں حکومت میں ہوں، لیکن اگر ہم حکومت میں ہوتے تو پھر آپ حکومت میں نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھ کے بتا دیں نا۔ ہم تو حکومت میں نہیں ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو حکومت کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے متحد ہیں یا نہیں ہیں؟ یا تو کہیں کہ ہمارے متحد نہیں ہیں، اور اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بات نہیں مانتی تو آپ استعفیٰ دیتے، آپ کہتے ہیں ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتے، لیکن ان کا مقصد مطلب کیا یہ بنیاد ہونی چاہیے حکومتوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری بات نہیں مان رہی؟ بالکل دینا چاہیے۔ اگر حکومتیں جو ہیں آئین کے مطابق نہیں چلتی، اگر آئین کے مطابق جو حکومتوں کے اختیارات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس قسم کی حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، عوام کے پاس واپس جائیں اور عوام کو جا کے کہیں کہ آپ نے الیکٹ کیا ہے لیکن ہمیں کوئی حکومت نہیں کرنے دے رہا، اس لیے ہم دوبارہ آپ کے پاس آئے۔ بالکل صحیح ہے کہ 5 سال حکومت کرنے کے بعد سارے استعفیٰ دے دیں، اب یہ کہنا پھر ایجنسیز حکومت بنائے اور شوکت محمود صاحب ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہم کیا کریں، یہ کوئی بات ہے؟ بری الزمہ قرار دے رہا اپنے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب بریک کا وقت ہو گیا، سوری مجھے ایک بریک لینی ضروری ہے۔ رضا ہارون صاحب اور صافی صاحب سے بھی سوال ہاتھ ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے، اور ایک ہمارے پاس تصویر ہے وہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے، ذرا ہمارے ساتھ رہیے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب، رضا ہارون صاحب، شفقت محمود صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب۔ بیفور میں رضا ہارون صاحب سے بات کروں، صافی صاحب کیونکہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ہم کہاں چلے گئے ہیں، ظاہر ہے ایک آل انکمپسنگ پرابلم ہے، لیکن جو ہم ریلیونٹ باتیں کرنا چاہ رہے تھے شاید ہم نہیں کر پائے۔ آپ اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو معاملات اٹھ رہے ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ اٹھ رہا ہے، کیا یہی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر صحافیوں کو عدم تحفظ کا شکار ہونا پڑتا ہے؟ مسئلے کی جڑ تو یہی ہے کہ دیکھیں ہماری سیاسی قیادت آج بھی کن چیزوں میں لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو بلیم کرنا شروع کر، جس طرح ابھی اس شو میں ہو رہا ہے، اور وہ اصل ایشو جگہ پہ رہ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں کہ بھائی فلاں یہ کر رہا ہے، اگر وہ لدھیانوی صاحب کے نظر آ گئے ہیں، کل جو ہے ان کی کوئی تصویر سامنے آ جائے گی تحریک انصاف کے لیڈر کی جو اورنگزیب فاروقی صاحب سے مل رہے ہیں، پھر جو ہے پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب کی تصویر آ جائے گی جو 2008 میں خلیفہ عبدالقیوم کے ساتھ ڈی آئی خان میں اتحادی تھے۔ تو آپ تصویروں کا ذکر کریں صافی صاحب، ایک تصویر ہمارے پاس بھی ہے، سوری آپ نے تصویروں کا ذکر کیا تو بس ایک تصویر ہم ساتھ ساتھ آپ کے لائیں گے، کیونکہ یہ اعجاز چودھری صاحب ہے جو نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تھے ابھی ظاہر پارٹی الیکشنز میں، ان کی اس وقت سٹیٹس کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ دفاع پاکستان کونسل کی ریلی ہے، ملک اسحاق صاحب ہیں جو آج کل نظر بند ہیں، ان کے ساتھ پھر ریلی میں بھی موجود ہیں۔ جی صافی صاحب۔ جی تو اسی طرح جو ہے یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جزیات ہے،
یہ کل نہیں ہے مسئلے کی اصل کہ صرف یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے جی شفقت محمود صاحب پچھلے پورے ہفتے نہیں دیکھیں شفقت محمود صاحب ایک سیکنڈ کلیئرٹی پہ میں بہت اچھا ایجنڈا ہے نہیں کلیئرٹی کیا ایجنڈا ہے شفقت محمود صاحب؟ ایک تصویر دکھا رہے ہیں آپ 8 شوز میں کتنی تصویریں چلی ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی تصویر، وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہی تصویر کیونکہ میں تو واقعی نہیں آئے گی وہ میرے پاس، لیکن آپ کو اور بھی تصویریں ان کی یہ رانا صاحب کی تصویریں دکھائی ہیں. میں تو تصویر کو تسلیم کرتا ہوں، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تسلیم کریں نا کہ یہ آپ کے نائب صدر ہیں، آپ مانیں. اچھا ٹھیک ہے صاحب صاحب، آپ کو اجازت ہوں ٹو دی پوائنٹ. جی 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 صاحب جی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے، جو ہماری کشمیر پالیسی ہے، اور جو امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس کی جو نوعیت ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ماحول پاکستان میں بن رہا ہے کہ اس میں مذہبی لیڈر اور ملیٹنٹ کی تفریق بھی مشکل ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس طرح کے عناصر کو پھل پھولنے کا موقع مل رہا ہے اور ان کو سپیس مل رہا ہے، اور یہ اس طرح کی تنظیمیں جو ہے وہ مزید جڑ پکڑتی ہے، اور اس کنفیوژن اور دوغلے پن کی وجہ سے ہماری ریاست کے ادارے ان کے خلاف بے بس ہو رہے ہیں اور یکسو نظر نہیں آتے. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پالیسی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. یہ جو شروع میں سمسام صاحب ذکر کر رہے تھے تو اس کا اشارہ ان کی طرف تھا. اب دیکھیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہ ظلم کر رہی ہے کہ وہ سچ بولنے کی بجائے یا پھر اصل پالیسی سازوں کا ذکر کرنے کی بجائے کبھی زرداری صاحب کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی نواز شریف کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کبھی دوسری چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے. ابھی میں پھر شفقت صاحب سے معذرت کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ نون کا تو آیا ہے، مسلم لیگ نون کی بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اس وقت شیخ رشید صاحب مسلم لیگ کے ساتھ تھے اور وہ یہاں جہادی ایک ٹریننگ کیمپ چلاتے تھے. جماعت اسلامی کا تو ہر کسی کو پتہ ہے، لشکری جنگوی سپاہی صحابہ نکلی ہے JUI سے اور لشکری جنگوی نکلی ہے وہاں سے. اس ریجن میں جس وقت لشکری جنگوی کے اس وقت کے سربراہ ریاض بصرہ نے اٹیک کیا تھا، میاں نواز شریف کو مارنے کے لیے پلان بنایا ہوا تھا، وہ جا کے افغانستان میں ملا محمد عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت ان سب معاملات پہ افغان طالبان کی اور ملا محمد عمر کی اور لشکری جنگوی کی سوچ ایک ہے. اب تحریک انصاف میں شفقت صاحب کے لیڈر سب سے بڑے حامی ہیں افغان طالبان کے، وہ کہتے ہیں ان کی جدوجہد جسٹیفائیڈ ہے. آج بھی وہ پچھلے دنوں افغانستان میں اس پہ کتنے مظاہرے، انہوں نے کہا افغانستان میں طالبان جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی ہمارا کیا کام ہے ہم افغانستان پہ بات کریں؟ پھر اب آ جائیں کہ یہ جو ہماری دو بڑی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں ہیں، مرکز میں اور صوبے میں، نواز شریف صاحب کی یہ غلطی ہے کہ وہ اگر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، اگر چیف جسٹس کا معاملہ آ جاتے اس پہ تو وہ دھرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس پہ تو وہ مارچ بھی کرتے ہیں، اس پہ تو وہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہ کبھی اس کے لیے نواز شریف صاحب میدان میں آئے، نہ کبھی انہوں نے زرداری صاحب یا ان کے ساتھ اس معاملے پہ بارگیننگ کر لی. پھر آج پیپلز پارٹی سے ہمیں کیا گلہ ہے یا ANP وغیرہ سے ہمیں کیا گلہ ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ جب پرائم منسٹر کا انتخاب وقت کی کمی ہے صافی صاحب، سوری مجھے معذرت کے ساتھ رضا ہارون صاحب سے جی ہاں چلیں مجھے صرف ایک فقرہ کہ دیکھیں کہ آج تک پیپلز پارٹی کی قیادت، سوال یہ ہے، میں تو کیانی صاحب سے روزانہ نہیں ملتا نا، زرداری صاحب ملتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر وہ ہیں، تو باقی چیزوں کے لیے جو سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ پچھلے 5 سالوں میں یہ لوگ ان کے، اگر یہ ہمیں خلوتوں میں بتاتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ فوج کے ہاتھ میں ہے، فوج یہ کہتی ہے کہ یہ بنا کے ہمیں دے دے. انہوں نے کون سا پالیسی بنا کے دی ہے جس پہ فوج نے عمل نہیں کیا؟ باقی نیکٹا کا، آج میں نیکٹا کا دفتر میں نے وزٹ کیا تھا، آپ یقین جانیں ہمارے ہاں کسی ڈمی اخبار کے دفتر میں آپ کو زیادہ فیسلٹیز نظر آئیں گی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جو تھوڑے بہت افسران اس کے پاس وہ بھی چلے گئے، اور ابھی جو نیا بل لا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. رضا ہارون صاحب کو یہ بتائیے گا کہ دوگلی پالیسی، جس تھیم سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا وہ تو وہ درمیان میں کھو گئی، درمیان میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوئی، درمیان میں ایک دوسرے پر جملے کسے گئے، یہ بھول گئے کہ ہم نیشنل ایجنڈا پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کرنی تھی. ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، یہ ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے جب کے پروگرام میں.
हमें दहशतगर्दी को जो हमारी धरती पर हो रही है उसकी हम जस्टिफिकेशन अफगान, तुरान, ईरान, सऊदी अरब, भाई हमारी धरती पर हो रहा है, टेररिज्म हमारी धरती पर हो रहा है, इससे निपट लो। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा सलीम साफी साहब ने, बाकी मुल्कों में जो हो रहा है वो हमारे इश्यूज नहीं है, उनका जब हम अपना इश्यूज बनाते हैं तो फिर हम जस्टिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। खुदा के वास्ते इसको छोड़ दें। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर MQM इस मेनेस के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही होती तो आज हम इनकी हिट लिस्ट पर नहीं होते। MQM और ANP का तो नाम लेकर वो कहते हैं, इन सबका तो नाम भी नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं पैटर्नाइजेशन है, कहीं ना कहीं सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बैकअप, ये उनसे मदद लेते हैं, कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं। और खुदा के वास्ते जब इशू नेशनल लेवल का और नेशनल इमरजेंसी का डिस्कस हो रहा हो तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी, नाजरीन देखते हैं, आवाम देखते हैं, हम पैटी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर चले जाते हैं, कराची में क्या हो रहा है और भत्ते पे बात करना शुरू कर देते हैं, वो भी मसला है, उसको भी देखना है। लेकिन दोनों को मिलाकर जब आप बात करते हैं ना तो आप मेन इशू को डाइल्यूट कर देते हैं। खुदा के वास्ते मेन नेशनल एजेंडा के इशू को डाइल्यूट ना किया, अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शफकत महमूद साहब और राना सनाउल्लाह साहब और साफी साहब, यहाँ पर हमने बात तो शुरू की थी जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम या अदम फराहमी की, लेकिन बात जाहिर है नेशनल एजेंडा है, नेशनल कंसेंसस होना जरूरी है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। पेटी इशूज में हम पड़े रहते हैं, जब तक इस पे हम वी डोंट कम क्लीन, हम किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन, वी विल सी यू टुमारो।